أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. حکومت پاکستان کی طرف سے قرطاس ابیض میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہتان لگائے گئے ہیں اور الزام تراشیوں سے کام لیا گیا ہے، ان میں ایک اہم الزام یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک انگریزوں کے خود کاشتہ پودا تھے، اور جماعت احمدیہ گویا کہ انگریزوں ہی کی قائم کردہ ایک جماعت ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ خطبے میں اس الزام کے ایک پہلو سے متعلق میں نے احباب جماعت کو مطلع کیا تھا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف حصوں پر روشنی ڈالی تھی۔ اب میں بعض اور پہلوؤں سے اس الزام کے مختلف شاخوں پر گفتگو کروں گا۔ اس الزام کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاد کا منسوخ کرنے والا قرار دیا گیا، اور یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ چونکہ آپ انگریز کے مقاصد کی خاطر انگریزوں ہی کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے، اس لیے ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جہاد کی تنسیخ تھا، اور چونکہ آپ نے اپنے کلام میں بکثرت اس بات کو تسلیم کیا ہے قرطاس ابیض کے مطابق کہ آپ جہاد کو منسوخ کر رہے ہیں، اس لیے صاف ثابت ہو گیا کہ انگریز کے مقصد کو پورا کرنے کی خاطر انگریز ہی کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آپ کھڑے ہوئے،
اس دلیل کے کو اگر قریب سے غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس کے بہت سے پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر انگریز کے مقاصد کی خاطر تنسیخ جہاد کا اعلان کیا تو وہ مقاصد کیا تھے اور کیسے آپ کی ذات سے وہ مقاصد پورے ہوئے۔ دوم یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تنسیخ جہاد کا اعلان کن حالات میں کیا، کون سے خطرات تھے جو انگریز کو حقیقتاً درپیش تھے، اور اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے امور ہیں جن کو میں نے نقطہ بنقطہ ذہن میں رکھا ہوا ہے اور میں انشاءاللہ ان میں سے ہر پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر انگریز نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی منسوخی کا اعلان کروانا تھا اور مسلمانوں کو اس خیال سے باز رکھنا تھا تو یہ ناممکن تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے دعوی بھی ساتھ کروا دیتے جن سے آپ کی ساری قوم دشمن ہو جاتی۔ کہاں وہ دن تھے کہ علماء عظیم الشان خراج تحسین پیش کر رہے تھے آپ کو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ عالم اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے آج تک اس قسم کا عظیم مجاہد اسلام پیدا نہیں ہوا، اور کہاں وہ دعوی جن کے نتیجے میں اچانک ساری کایا پلٹ گئی، خیر تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے، جو خون کے رشتہ دار تھے وہ خونی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایسی کایا پلٹی ایک ہی رات میں ایک ہی دعوے کے ساتھ کہ تمام بستی ہوئی دنیا میں ایک بھی گویا آپ کا نہ رہا۔ ایسا دعویٰ کروا دینا جس کے نتیجے میں ساری دنیا دشمن ہو جائے، اس کے بعد اس انگریز کو کیا توقع تھی کہ آپ کی بات مانے گا کیا کون؟ یعنی جہاد کی تنسیخ کا اعلان کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے اور دعوی وہ کروائے جا رہے ہیں جن کے بعد جو کچھ تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی خون کے پیاسوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ایسی جہالت کی بات کسی ایسے شخص کی عقل میں آ جائے، جس قسم کے اشخاص آج کل احمدیت کی دشمنی میں نظر آتے ہیں، تو آ جائے، لیکن کوئی معقول آدمی دنیا کا اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنا خدا مروا لیا ان کے ہاتھوں، یعنی مصنوعی خدا، اور نبوت یعنی امتی نبوت کا دعویٰ کروا کے تمام مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا دیا، ان کا دشمن بنوا دیا۔ حضرت گرو بابا نانک کے متعلق اعلان کر کے ان تمام سکھوں کو دشمن بنا دیا جو پنجاب میں ارد گرد بستے تھے۔ آریوں سے ٹکر لگوائی اور سارے آریہ سماج کو دشمن بنا دیا۔ سناتن دھرمیوں سے ٹکر دلوائی اور سارے سناتن دھرمیوں کو دشمن بنا دیا۔ بدھوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، زرتشتیوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، اور تمام دنیا میں جتنی قومیں بھی مذہب کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان سب کو چیلنج دلوا دیا، اور ہر ایک کو متعلق ایسی بات کہی جو اس کے دل کو کڑوی لگتی تھی۔ اس قسم کا مصنوعی، اس قسم کا جھوٹا تو کبھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا کہ باتیں وہ کہے جو کڑوی ہوں، جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتی ہوں۔ اس قسم کے اشخاص تو سوائے نبوت کے کبھی منصہ شہود پہ نہیں ابھرا کرتے۔ قرآن کریم کی تاریخ جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اسے اٹھا کر دیکھیے، واقعہ نبوت کے سوا ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص سب دنیا کو اپنی طرف بلانے والا ہو اور دعویٰ ایسا کرے جو سب دنیا کو نامقبول ہو۔ وقت کا سب سے کڑوا دعویٰ یہ دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، جب غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ایسا دعویٰ انگریز نے کروا دیا ان عقل کے دشمنوں کے نزدیک، اور پھر توقع یہ رکھی کہ جب یہ شخص کہے گا کہ جہاد کا خیال چھوڑ دو تو سارے ایک دم جہاد کا خیال چھوڑ دو۔
انگریزی حکومت کی ساری سردردی ختم ہو جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب مرزا صاحب نے جو اعلان کر دیا، یہ بات ان کی عقل میں آ جائے تو آ جائے، کوئی نارمل، کوئی معقول انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حالات کیا تھے جن سے انگریز کو خطرہ تھا؟ آئیے اب ان حالات کا جائزہ لیں، اس سیاسی پس منظر کا جائزہ لیں جس وقت انگریز ہندوستان میں داخل ہوا ہے، اس نے اپنی حکومت مستحکم کی ہے۔ کس قسم کے حالات تھے اس وقت مسلمانوں پر؟ کیسی طاقت کا وہ دور تھا جن سے انگریز خائف تھا؟ مولوی مسعود احمد صاحب ندوی اس دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس وقت پنجاب میں سکھا شاہی کا زور تھا، مسلمان عورتوں کی عصمت و آبرو محفوظ نہ رہی، ان کا خون حلال ہو چکا تھا، گائے کی قربانی ممنوع تھی، مسجدوں سے استبل کا کام لیا جا رہا تھا، غرض مظالم کا ایک بے پناہ سیلاب تھا جو 5 دریاؤں کی مسلم آبادی کو بہائے لیے جا رہا تھا۔ آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھیں مگر قوائے عمل مفلوج ہو چکے تھے۔ سارا ہندوستان بس رہا تھا، تمام قوائے عمل مفلوج تھے۔ سارے ہندوستان کے شمال سے جنوب تک ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کی حرمت کا اعلان کریں اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں جنہوں نے اس کو حلال کر دیا تھا۔ جن کے نزدیک گائے کا خون تو حرام تھا لیکن مسلمانوں کا خون حلال ہو چکا تھا، جن کے نزدیک مسلمان عورتوں کی عصمت اور آبرو کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں تھی، ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ ان کو بچایا کس نے اس دور سے؟ وہ انگریزی حکومت تھی۔ جب وہ آئی تو تب امن آیا مسلمانوں کے لیے۔ ان مسلمانوں سے خوف کر رہے تھے انگریز، ان سے خوف کر رہے تھے جو دلی میں ایک حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے جن کی دلی میں بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ تمام ہندو ریاستیں آزاد ہو چکی تھی، ہر طرف سے خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا ظلم و ستم کا، جن میں اپنی حفاظت کی طاقت نہیں تھی، جن سے حکومت چھینی تھی ایک کمپنی نے۔ ان سے خوف تھا انگریزوں کو کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر وہ جہاد سچتا کیسا ہے اس کا تصور بھی تو کریں کہ انگریز آیا، سکھوں کے مظالم سے نجات دی، ہندو راجوں اور مرہٹوں کے ظلم و ستم اور استبداد سے بچایا، اور اچانک مسلمانوں کھڑا ہوتا کہ اچھا اب تم نے ہمیں بچا لیا ہے نا، اب ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں، اب تمہیں بتاتے ہیں، سزا دیتے ہیں کیسے مظلوموں کو بچایا جاتا ہے۔ یہ تھا تصور جہاد۔ عقل کی بات کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ یہ کیا دعوے کر رہے ہو؟ کیا دنیا کو منہ کو دکھاؤ گے کہ یہ ہمارے دعوے ہیں؟ اس انگریز کے خلاف ہم جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن جس کو انگریز نے ہمارا دشمن بنا دیا اس کی وجہ سے میں اس لیے ہم جہاد نہیں کر سکے کہ اس نے کہہ دیا تھا جہاد حرام ہو گیا۔ اور دوسرا حصہ، اس کا ایک تیسرا حصہ پہلو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کیا ہے یہ بھی تو دیکھو۔ کون سے جہاد کو حرام کیا ہے؟ جہاد کے تو مختلف پہلو ہیں، ایک تلوار کا جہاد ہے، ایک نفس کے ساتھ جہاد ہے، ایک تبلیغ اسلام کا جہاد ہے، ایک بڑا وسیع مضمون ہے۔ حرام کسے کہا؟ کیا اسلامی جہاد کے تصور کو حرام کہا یا لوگوں کے بگڑے ہوئے تصور کو حرام قرار دیا؟ جس نے کہا اس کی زبان سے سنو اور غور تو کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور کس چیز کو حلال بتا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کا اقتباس پڑھ کے سناؤں، جس پادری کا ذکر ہے اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پادری، خصوصاً مسلمانوں سے مرتد ہوئے پادری، اسلام پر شدید حملے کر رہے تھے کہ یہ تلوار کے جہاد کی تلقین کرتا ہے، اور انگریزی حکومت کو متنبع کر رہے تھے کہ ان کو برباد کر دو، تباہ و برباد کر کے رکھ دو، ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہنے دو۔ یہ وہ دور تھا جبکہ عیسائی پادری بڑھ بڑھ کر انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف اس وجہ سے بھڑکانا چاہتے تھے ان کے غلبے کے بعد
اور مسلمانوں میں بیچاروں میں تو کوئی جوش آ ہی نہیں رہا تھا. ان کی باتیں میں آپ کو سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا سوچ رہے تھے اور کیا مخاطب ہو رہے تھے انگریز سے، اس سے کیا درخواستیں دے رہے تھے. لیکن یک طرفہ حملہ تھا ظالمانہ پادریوں کا اور اسلام دشمنی کا ان کا ثبوت تھا. وہ چاہتے تھے کہ اس بہانے مسلمان کو ہندوستان میں کچل دیا جائے اور ہندو کی طاقت کی سرپرستی کی جائے اور اسے ابھارا جائے. اور ہندوؤں کا بھی یہی طریق تھا. وہ بار بار انگریز حکام کو مخاطب کر کے توجہ دلاتے تھے کہ اصل تمہیں خطرہ اگر ہے تو مسلمانوں سے ہے. مرے مٹوں کو مٹا دو اور بھی بالکل برباد کر دو، اٹھنے کی طاقت کا خیال تک ان کے دل سے نکال دو. اس وقت پادری عماد الدین، جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہ سابق خطیب جامع مسجد اجمیر شریف صاحب تھے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ایسے ہی الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس نکتہ چین نے جو جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن بغیر لحاظ کسی شرط کے جہاد پر انگیختہ کرتا ہے، سو اس سے بڑھ کر اور کوئی جھوٹ اور افتراء نہیں. قرآن شریف صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرماتا ہے جو خدا کے بندوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور اس بات سے وہ خدا کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں. روکتے ہیں اس بات سے کہ وہ خدا کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں. اور وہ ان لوگوں سے لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں سے اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور خلق اللہ کو جبراً اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے. وَوَجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَن يُحَارِبُوهُمْ إِن لَّمْ يَنْتَهُوا، یعنی مومنوں پر واجب ہے کہ ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آئیں. یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تنسیخ جہاد. اب اور سنیے، کس چیز کو حرام قرار دیا، کس چیز کے خلاف آپ نے جہاد کا علم بلند کیا. یہ بعض جاہل علماء اور بعض پادریوں کے غلط تصورات تھے جن کے خلاف آپ نے آواز بلند کی، جن کے نتیجے میں اسلام کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں پہنچنا تھا کیونکہ ان میں لڑنے کی کوئی طاقت ہی نہیں تھی. ہاں، نقصان کے بہت سے اندیشے تھے، بہت سے خطرات تھے جو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ لوگ کیسے راست باز اور نبیوں کی روح اپنے اندر رکھتے تھے کہ جب خدا نے مکے میں ان کو یہ حکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کرو اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ، بس وہ اس حکم کو پا کر شیر خوار بچوں کی طرح عاجز اور کمزور بن گئے. وہ نہ ان کے ہاتھوں میں زور ہے نہ ان کے باغوں میں طاقت. باغ ان میں سے اس طور سے بھی قتل کیے گئے کہ 2 اونٹوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کی ٹانگیں مضبوط طور پر ان اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور پھر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا. بس وہ ایک دم میں ایسے چر گئے جیسے گاجر یا مولی چیری جاتی ہے. مگر افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا ہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے. اور جس طرح ایک شکاری ایک ہرن کا کسی بن میں پتہ لگا کر چھپ چھپ کر اس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع پا کر بندوق کا فائر کرتا ہے، یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں. انہوں نے انسانی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، بلکہ ان کے نزدیک خان خواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے. ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں؟ کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خان خواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں؟ کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے
کہ یوں ہی بے گناہ، بے جرم، بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے چلے جاؤ، اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کبھی کچھ سابق دشمنی بھی نہیں بلکہ روح شناسی بھی نہیں، وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے، اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے یا کس آیت میں مرقوم ہے؟ کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے؟ نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور پھر اس بہانے سے اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنا چاہا ہے۔ یہ وہ جہاد کا تصور ہے جس سے آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ کون ہے آج جو اس کو آج بھی حلال کہہ سکتا ہے ان علماء میں سے؟ اس لیے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ جس چیز کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا ہے وہ ان کے اپنے تصورات تھے، لیکن یہ تصورات اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس وقت خفیہ باتیں کیا کرتے تھے یہ، اور جہاں تک انگریز کی حکومت کا تعلق ہے اس کو مخاطب کر کے جہاد کا وہی تصور اس کو بتاتے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ میں اس مضمون سے متعلق ابھی چند اقتباس پڑھوں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مخالفین سے واسطہ پڑا تھا۔ یوں تو نہیں خدا اپنے بندوں کو چنا کرتا اور ان سے پیار کرتا، نہایت ہی دکھوں اور مصیبتوں کے ابتلا میں ڈالتا ہے، نہایت ہی ظالموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان کو اور صبر سے کام لیتے ہیں، تب وہ خدا کے حضور مقدس اور پاکیزہ گنے جاتے ہیں اور ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو خدا کو پیارے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرفعت هذه السنة برفع اسبابها في هذه الايام، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کے شرائط پائے نہ جانے کے باعث موجودہ ایام میں تلوار کا جہاد نہیں رہا۔ پھر فرمایا وَأُمِرْنَا أَن نَعُدَّ لِلْكَافِرِينَ كَمَا يَعُدُّونَ لَنَا وَلَا نَرْفَعُ الْحُسَامَ قَبْلَ أَن نَقْتُلَ بِالْحُسَامِ، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کافروں کے مقابل میں اس قسم کی تیاری کریں جیسی وہ ہمارے مقابلے کے لیے کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کافروں سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا وہ ہم سے کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہم پر تلوار نہ اٹھائیں اس وقت تک ہم بھی ان پر تلوار نہ اٹھائیں۔ پھر فرماتے ہیں اس زمانے میں جہاد روحانی صورت سے رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانے میں جہاد یہی ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں۔ صرف یہ منسوخ فرمایا، وہ جہاد کا تصور منسوخ فرمایا جو علماء نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا اور گھڑ لیا تھا۔ شرط جہاد نہ ہونے کے نتیجے میں جب تک وہ شرط پوری نہ ہو اس وقت تک جہاد کرنا منع ہے، یہ فرمایا۔ لیکن جہاد کا ایک حصہ ہے جو شرط نہ پوری ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ جہاد کا جہاں تک وسیع تر تعلق ہے، وسیع تر مضمون کا تعلق ہے، آپ فرماتے ہیں جہاد فی ذات ہی تو کبھی منسوخ ہو ہی نہیں سکتا، ہر حال میں ہمیشہ لازماً جاری رہے گا۔ اس کی کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہے جسے مومن سر انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں، مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں، دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دنیا پر ظاہر کریں۔ یہی جہاد ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر نہ کرے، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوسری صورت سے مراد یہ ہے کہ جب دشمن اسلام جبر سے کام لے گا مذہب کے خلاف تو تمہیں بھی اجازت ہو جائے گی۔ جب تک ایسی صورت ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک جہاد باندھنا ہی ہے۔ جہاد کی دوسری شکلیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ فرماتے ہیں اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، ہر جہاد کریں۔ وہ کیوں، اس کی وضاحت پہلے فرما چکے ہیں، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فرمایا، اور دوسرا اصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلے کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے۔ تو مجھے خدا تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہیں۔ بے شک قرآن شریف میں لڑائیوں کا حکم ہوا تھا جو موسیٰ کی لڑائیوں سے زیادہ معقول اور یشوع بن نون کی لڑائیوں سے زیادہ پسندیدگی اپنے اندر رکھتا تھا، اور اس کی بنا صرف اس بات پر تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے ناحق تلواریں اٹھائیں اور ناحق کے خون کیے اور ظلم کو انتہا تک پہنچایا، ان کو تلواروں ہی سے قتل کیا جائے۔ یہ ہے خلاصہ اس قرآن تعلیم کا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ملتا ہے جس کی میں نے خطبے سے پہلے تلاوت کی تھی۔ کوئی عالم دین ہے آج جو ان باتوں میں سے کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے؟ کہاں اعتراض کا محل ہے، کہاں گنجائش ہے؟ ایک جھوٹی، ایک فرضی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے دیدہ دانستہ خود پڑھا ہوا ہے ان کتابوں کو، ان سے یہ سارے پہلو چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انگریز نے جہاد کی تنسیق کے لیے کھڑا کیا تھا، اور اگر یہ نہ کھڑے ہوتے تو انگریز مارا جاتا۔ سارے مسلمانوں نے تباہ کر کے رکھ دینا تھا سلطنت انگریزیہ کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام منع نہ فرما جاتے۔ اب ان علماء کا حال سنیے جو یہ الزام آج لگا رہے ہیں بڑھ بڑھ کر، اور اس وقت خفیہ باتیں مسلمانوں میں یہ پھیلایا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک دنیا کے سامنے باتوں کا تعلق ہے وہ کچھ اور کہا کرتے تھے۔ جہاں تک انگریزی حکومت کو اپنے عقائد سے آگاہ کرنے کا تعلق ہے، ان کی زبان بالکل مختلف تھی، ان کے عقائد بالکل کچھ اور نظر آتے ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو سب سے بڑے دشمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جہاد کے معاملے میں معترض، آپ لکھتے ہیں اشاعت السنہ جلد 9 صفحہ 10 پر درج ہے، مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی بد کردار تھے۔ پھر فرماتے ہیں اس گورنمنٹ سے لڑنا یا ان سے لڑنے والوں کی خواہ ان کے بھائی مسلمان کیوں نہ ہو کسی نوع سے مدد کرنا صریح غدر اور حرام ہے۔ اشاعت السنہ جلد 9 صفحہ 10۔ پھر اپنی کتاب الاقتصاد فی مسائل جہاد کے صفحہ 16 پر رقم دراز ہیں، ان دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان باوجودی کے عیسائی سلطنت کے قبضے میں ہے، دارالاسلام ہے، اس پر کسی بادشاہ کو عرب کا ہو خواہ عجم کا، مہدی سودانی ہو یا حضرت سلطان شاہ ایرانی، خواہ امیر خراسان ہو، مذہبی لڑائی و چڑھائی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ملک کے اندر جو بستے ہیں ان پر تو فرض ہے ہی بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا، جو اسٹیبلشڈ حکومت ہے اس کی بات ماننا، لیکن یہ فتویٰ باہر بھی دے رہے ہیں کہ تم جو انگریزی حکومت سے باہر بس رہے ہو تم بھی اگر لڑو گے تو یہ تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں اہل اسلام کو ہندوستان کے لیے گورنمنٹ انگریزی کی مخالفت و بغاوت حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس زمانے میں شرعی جہاد کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی مسلمانوں کا امام موصوف بصفات و شرائط امامت موجود ہے۔ آج کہاں سے پیدا ہو گیا یہ امام؟ کیا اس امام کے پیدا کرنے کے لیے فوجی حکومت درکار ہوا کرتی؟ کب مذہب کی دنیا میں خدا تعالیٰ نے فوجی حکومتوں کے ذریعے امام قائم کروائے تھے؟ فرماتے ہیں موصوف بصفات و شرائط امامت موجود ہونا چاہیے، اور نام کو ایسی شوکت جمعیت حاصل ہے جس سے وہ اپنے مخالفوں پر فتح یاب ہونے کی امید کر سکیں۔ سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں
1857 کے غدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ان لوگوں نے حرام زدگی کی اور کوئی بھی ان کا اسلام سے تعلق نہیں. اعلی حضرت سید احمد رضا خان صاحب بریلوی، امام اہل سنت بریلوی فرقہ، فرماتے ہیں ہندوستان دارالاسلام ہے، اسے دارالحرب کہنا ہرگز صحیح نہیں. حضرت سید احمد صاحب بریلوی شہید، جن کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کے لیے وہ افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور سکھوں سے بھی لڑائی کی، وہ ایک دل ضرور تھا، وہ مقدس دل جس کے دل میں غیرت تھی مسلمانوں کی. لیکن جہاں تک انگریزی حکومت کا تعلق ہے، آپ کے سوانح نگار سوانح احمدی کلاں کے صفحہ 71 پر لکھتے ہیں سرکار انگریزی کو گو منکر اسلام ہے. فرماتے ہیں یہ ہوا یہ واقعہ کہ حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد 13ویں صدی سے متعلق مولانا محمد جعفر صاحب تھانیسری نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک سائل نے یہ سوال کیا کہ آپ انگریزوں سے جو دین اسلام کے منکر اور اس ملک کے حاکم ہیں جہاد کر کے ملک ہندوستان کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ نے فرمایا سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے. ہم ان کے ملک میں علانیہ واز کہتے ہیں اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتی. ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے، سو وہ بلا روک ٹوک اس ملک میں ہم کرتے ہیں. پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول اسلام طرفین کا خون بلا سبب گراویں؟ یہ جواب باسواب سن کر سائل خاموش ہو گیا اور اصل غرض جہاد کی سمجھ گیا. مگر ان علماء کو جو آج بول رہے ہیں احمدیت کے خلاف، ان کو آج تک سمجھ نہیں ہے. مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ذری سے لے کر آج تک مسلمانوں کا ہمیشہ یہ شعار رہا کہ وہ جس حکومت کے زیر سایہ رہے اس کے وفادار اور اطاعت گزار رہتے. یہ صرف ان کا طرز عمل نہ تھا بلکہ ان کے مذہب کی تعلیم تھی جو قرآن مجید، حدیث، فقہ سب میں کنایتاً اور صراحتاً مذکور ہے. مقالات شبلی جلد اول صفحہ 171. خواجہ حسن نظامی صاحب فرماتے ہیں جہاد کا مسئلہ ہمارے ہاں بچے بچے کو معلوم ہے. یعنی جب تک انگریزی حکومت تھی اس وقت بچے بچے کو وہی مسئلہ معلوم تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. جس دن وہ حکومت گئی اس دن سے سارا مسئلہ ہی بدل گیا ہے. ہر بچے کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ کہا کرتے تھے. بچے بچے کو کیا معلوم ہے؟ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کفار مذہبی امور میں حارج ہیں اور امام عادل جس کے پاس حرب و ضرب کا پورا سامان ہو لڑائی کا فتویٰ دے تو جنگ ہر مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے. مگر انگریز نہ ہمارے مذہبی امور میں دخل دیتے ہیں نہ اور کسی کام میں ایسی زیادتیاں کرتے ہیں جس کو ظلم سے تعبیر کر سکیں، نہ ہمارے پاس سامان حرب ہے. ایسی صورت میں ہم ہرگز کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے. رسالہ شیخ سنوسی صفحہ 17 مؤلفہ خواجہ حسن نظامی. احمدیت کے جو بعد کے دشمن ہیں ان میں سے بھی بعض یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے. چنانچہ ایک ملک محمد جعفر صاحب ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے احمدیہ تحریک کے نام پر ایک کتاب لکھی تھی. وہ فرماتے ہیں مرزا صاحب کے زمانے میں ان کے مشہور مقتدر مخالفین مثلا مولوی محمد حسین بٹالوی، پیر مہر علی شاہ گولڈوی، مولوی ثناء اللہ صاحب اور سر سید احمد خان سب انگریزوں کے ایسے ہی وفادار تھے جیسے مرزا صاحب. یہی وجہ ہے
کہ اس زمانے میں جو لٹریچر مرزا صاحب کے رد میں لکھا گیا اس میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات میں غلامی پر رضامند رہنے کی تلقین کی ہے. یہ تسلیم کر لیا ہے کہ دو دور آئے ہیں مسلمان علماء پر. ایک وہ جو انگریزی حکومت کا دور تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت کچھ اور مسئلے پیش کیا کرتے تھے. سارے علماء وہی مسئلے پیش کرتے تھے جو مسیح موعود علیہ السلام جہاد کے متعلق فرما رہے تھے. اور آج ان کے مسائل بالکل بدل چکے ہیں اور ہی رخ ہو گیا، مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر بیٹھے. حوالے تو بے حد ہیں لیکن میں اب اس پہ ختم کرتا ہوں بعض تازہ حوالوں پر. شورش کشمیری صاحب جو احمدیوں کے اول معاندین میں سے تھے، کتاب سید عطا اللہ شاہ بخاری میں یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ جمال الدین ابن عبداللہ شیخ عمر حنفی مفتی مکہ معظمہ، احمد بن ذہنی شافعی مفتی مکہ معظمہ، اور حسین بن ابراہیم مالکی مفتی مکہ سے بھی فتاوی حاصل کیے گئے جن میں ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا اعلان کیا گیا تھا. تو کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ کہاں کے مولوی بولیں گے؟ اور مولانا مودودی صاحب جنہوں نے حقیقت جہاد لکھی، جنہوں نے اور کتب میں بھی اپنے جہاد کے متعلق ایسی تعلیم دی جس کا کوئی مسلمان، ہوش و حواس والا مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کے متعلق ایسے ظالمانہ خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے. سب سے متشدد جہاد میں نظریہ رکھنے والے آج مولوی مولانا مودودی صاحب ہیں. آج ہیں، مراد ہے کہ ان کا فرقہ ہے اس وقت جو ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے. یہ تو فوت ہو چکے ہیں. جہاد فی الاسلام میں جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ہندوستان کا تعلق ہے، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں ہندوستان اس وقت بلا شبہ دارالحرب تھا. کس وقت دارالحرب تھا؟ دارالاسلام نہیں کہہ رہے. جب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی. بین یہی جماعت احمدیہ کی تعلیم کہ پہلے جب غیر حملہ کرتا ہے تم اس سے لڑو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے وطن کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور ایک ایک بچہ بھی کٹ کے مر جائے تمہیں نہیں ہتھیار چھوڑ ڈالنا. اس وقت دارالحرب ہوتا ہے. اس وقت ہر قسم کا دفاع جہاد اسلام کہلا سکتا ہے. چنانچہ مولانا مودودی فرماتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تو اسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانیں لڑاتے یا اس میں ناکام ہونے کے بعد یہاں سے ہجرت کر جاتے. لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے، انگریزی حکومت قائم ہو چکی اور مسلمانوں نے اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ یہاں رہنا قبول کر لیا، تو اب یہ ملک دارالحرب نہیں رہا. سود حصہ اول صفحہ 77 تا 78. یہ کتاب کا نام ہے سود. اور جلالت الملک شاہ فیصل نے اس سال 1385 ہجری حج کے موقع پر رابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کے اجتماع میں فرمایا، اے معزز بھائیو، تم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. جہاد صرف بندوق اٹھانے یا تلوار لہرانے کا نام نہیں، بلکہ جہاد تو اللہ کی کتاب اور رسول مقبول کی سنت کی طرف دعوت دینے، ان پر عمل پیرا ہونے اور ہر قسم کی مشکلات، وقتوں اور دقتوں اور تکالیف کے باوجود استقلال سے اس پر قائم رہنے کا نام ہے. پھر فرماتے ہیں، ان غیر مسلم حکومتوں میں رہنے والے مسلمانوں پر جو خدمت دین اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع واجب ہے، پر خدمت دین
اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع واجب ہے، انہیں اسے ادا کرنا چاہیے۔ ہم ان بھائیوں کو ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اپنی حکومتوں کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بغاوت کریں۔ ہاں، انہیں باہمی طور پر اپنے عقائد اور نیتوں کی حد تک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبوی کو حکم ٹھہرانا چاہیے۔ جو حکومتیں انہیں امن دیتی ہیں انہیں ان سے صلح سے رہنا چاہیے۔ وہ اپنے ممالک میں نظام کو توڑنے والے یا تخریبی عنصر ہرگز نہ بنے۔ ام القرا، مکہ معظمہ، 24 اپریل 1965 عیسوی کی یہ خبر ہے جو ان کے اخباروں میں شائع ہوئی۔ پس وہ علماء کہاں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کے منسوخ کرنے والے منکر اور انگریزوں کا نعوذ باللہ من ذالک خوش آمدی اور ان کی خاطر ایک فساد کھڑا کرنے والا بتاتے ہیں؟ جو باتیں آپ نے فرمائی، یہ ساری باتیں آپ کے اپنے علماء اس وقت کہہ رہے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو باہر کہتے تھے وہی گھر میں بھی کہتے تھے، جو انگریزوں سے کہتے تھے وہی اپنی جماعت کو مخاطب کر کے بھی کہتے تھے۔ کوئی دوگلا پن، کوئی دوئی نہیں تھی آپ کی ذات میں یا آپ کی جماعت میں، اور جس جہاد کا اعلان کرتے تھے اس جہاد کے اوپر قائم بھی تھے۔ اس جہاد کے تصور پر صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا وجود اس جہاد کی پیروی میں خرچ کیا اور تمام جماعت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ یہ جو الزام لگاتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کی تعریف کرنے کا اور ملکہ وکٹوریہ کو رحمت کا سایہ قرار دینے کا، کون ہے ان علماء میں سے جن کے نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں یا کوئی اور مخالف عالم جس نے ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور بڑی جرأت کے ساتھ عیسائیت کے اوپر بڑی کھلی تنقید کرتے ہوئے، ایک جھوٹا اور ایک مردہ مذہب قرار دیتے ہوئے اس وقت کی ملکہ کو جس کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، ایک طرف اس کے انصاف کی تعریف فرمائی تو دوسری طرف اسے کھلم کھلا اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اور یہ جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دینے والے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عارف باللہ نگاہ نے اسے دارالاسلام کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ دارالحرب سمجھا، کیونکہ آپ جہاد کا عرفان رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاں جہاد فرض ہے وہ دارالاسلام ہو نہیں سکتا، وہ تو دارالحرب ہے۔ لیکن کن معنوں میں اس کی تشریح آپ خود فرماتے ہیں یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلہ میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں، مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہو جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں، اسی طرح کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے۔ اس میں یہی سر ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ملکہ معظمہ وکٹوریہ کو مخاطب کر کے، اے معزز ملکہ، مجھے تعجب ہے کہ تو باوجود کمال فضل اور علم و فراست کے دین اسلام کی منکر ہے۔ یہ خوش آمدی کی زبان ہوا کرتی ہے؟ تمہیں کیوں ایسی خوش آمدی کی توفیق نہیں ملی اگر تم خوش آمدی نہیں تھے؟ یعنی اگر خوش آمدی نہیں تھے تو تمہیں ایسے الفاظ کی توفیق کیوں نہ ملی؟ فرمایا اے معزز ملکہ، تعجب ہے کہ دین اسلام کی منکر ہے اور جس غور و فکر کی آنکھ سے سلطنت کے امور سر انجام دیتی ہے اس آنکھ سے اسلام کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتی؟ سخت تاریکی کے بعد اب جب کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے تو کیا اب بھی تو نہیں دیکھتی؟ تو جان لے اللہ تیری مدد کرے کہ یقیناً دین اسلام ہی انوار کا مجموعہ ہے، نہروں کا منبع اور پھلوں کا بستان ہے، تمام ادیان اسی کا ایک حصہ ہیں۔ بس تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ اور ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جو اس سے فراغت رزق دیے جاتے ہیں اور اس کے باغات سے کھاتے ہیں۔ یقیناً یہ دین ہی زندہ ہے، برکات کا مجموعہ اور نشانات کا مظہر ہے۔
جو پاکیزہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے، اور جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے وہ نامراد رہتا ہے۔ اے معزز ملکہ، دنیاوی نعما کے لحاظ سے خدا کا بہت بڑا فضل تجھ پر ہے، بس اب تو آخرت کی بادشاہت میں بھی دلچسپی پیدا کر اور توبہ کر، اور اس خدائے واحد و یگانہ کی فرما برداری اختیار کر کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک، بس تو اسی کی بڑائی بیان کر۔ کیا تم اس کے علاوہ معبود بناتے ہو ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ بس اگر تو کسی شک میں ہے تو میں اس کی سچائی کے نشانات دکھلانے کو تیار ہوں۔ وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے، جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کا جواب دیتا ہے، اور جب اسے بلاتا ہوں تو میری مدد کو پہنچتا ہے، اور جب اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں تو میری نصرت فرماتا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر مقام پر میری مدد فرمائے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بس کیا تو جزا سزا کے دن کے خوف سے میرے نشانات اور صدق و صداقت کے ظہور کو دیکھنا پسند کرے گی؟ اے قیصرہ، توبہ کر اور سن تاکہ خدا تیرے مال میں اور ہر اس چیز میں جس کی تو مالک ہے برکت بخشے، اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جن پر خدا کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، یہ ہے آپ کا جہاد کا تصور اور پھر اس پر عمل درآمد۔ ایک آواز آپ کو اس زمانے کے عالم دین کی نہیں ملے گی جس کو اتنی جرت ہو کہ ملکہ وکٹوریہ کو سوائے خوشامدانہ الفاظ کے خطاب کر سکے، اور توبہ کر کے الفاظ تو اس زمانے کی سلطنت کے لیے ایک بم کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت عظیم الشان کلام ہے، بڑے کھلے الفاظ میں اسلام کی دعوت دی ہے اور ایک جھوٹے دین سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، اس کی طرف بلایا ہے۔ اور یہی وہ جہاد کا جذبہ ہے، یہی وہ روح جہاد ہے جس کو سمجھنے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک نہ ختم ہونے والے انمٹ جہاد کے رستے پر ڈال دیا۔ ہر لمحہ دن اور رات ہمارا جہاد بن گیا ہے۔ ایک پاکستان کے نامور مورخ شیخ محمد اکرم صاحب اپنی کتاب موج کوثر میں اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کے مسلمانوں میں سب سے پہلے احمدیوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اگرچہ آج اسلام کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے، لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیا ہے اور جس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان تو جہاد بالسیف کے عقیدہ کا خیالی دم بھرتے، نہ عملی جہاد کرتے ہیں نہ تبلیغی جہاد، لیکن احمدی دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں، انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ آخر پہ میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تصور جہاد اور مولانا مودودی صاحب کے تصور جہاد کا ایک موازنہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دو تصور ہیں ان کے، انگریزی حکومت کے دوران اس حکومت میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ دو پیمانے ہیں ہر چیز میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تصور جہاد منسوب کرتے ہیں وہ اور ہے، اور وہ ایسا خوفناک ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان اس کو سن کر اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اعصاب شکن ہے ان کا تصور جہاد، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے اور الزام تراشی میں آج یہ جماعت سب سے آگے ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ مولانا مودودی کا تصور جہاد ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، میں میجر آسبرن کی ایک کتاب اسلام انڈر دی عرب رول کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میجر آسبرن کی کتاب کا اقتباس ہے، اس میں اسلام زیر حکومت عرب، یہ ترجمہ اس کا کیا ہے کرنے والے نے، مگر اصل نام ہے اسلام انڈر دی عرب رول۔
وہ لکھتے ہیں جب آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت جو اصول آپ نے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، مگر کامیابی کے نشے میں آپ کے بہتر خیالات کی آواز کو نعوذ باللہ من ذالک، خیالات کی آواز کو بہت عرصہ پہلے ہی خاموش کر دیا۔ انہوں نے جنگ کا ایک عام فرمان جاری کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اہل عرب میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جلتے ہوئے شہروں کے شعلوں اور تباہ و برباد شدہ خاندانوں کی چیخ و پکار کے درمیان اپنے دین کی اشاعت کی۔ کیسا ظالمانہ، کیسا ناپاک تصور ہے غلبہ اسلام کا جو ایک اسلام دشمن مستشرق پیش کر رہا ہے۔ اسی تصور کو مولانا مودودی لگی لپٹی باتوں میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی فصاحت و بلاغت کے پردوں میں چھپا کر اس طرح پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، فاض و تلقین کا جو مؤثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، مضبوط دلائل دیے، واضح حجتیں پیش کی، فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا، اللہ کی جانب سے محجر العقول معجزے دکھائے، اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اس بات کے لیے مفید ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہونے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق ان کے سامنے خوب ظاہر ہو چکا تھا، انہوں نے برائے عین دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان کی لذتوں کو چھوڑنا انہیں گوارا نہ تھا، ان لذتوں کو چھوڑنا ان کو گوارا نہ تھا جو کافرانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں حاصل تھی۔ لیکن جب واضح و تلقین کی ناکامی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نعوذ باللہ من ذالک واضح و تلقین میں ناکام ہو، کیسی جاہلانہ، کیسی خوفناک ظالمانہ بات ہے جو مولانا مودودی کی قلم سے جاری ہو رہی ہے، اور وہ خوف نہیں کر رہے۔ اس آواز کو سنیں اور قرآن کریم کی اس آواز کو سنیں، فذکر ان نفعت ذکر، اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ یقیناً تیری نصیحت ناکام نہیں ہو سکتی، تیرے انداز اور ہے، تیری نصیحت میں ایک ایسی قوت ہے جو ناکامی کا منہ دیکھ نہیں سکتی۔ فذکر ان نفعت ذکر، اور اگر تیری نصیحت کے باوجود کو نہیں مانتا تو ہم تجھے زبردستی کی اجازت نہیں دیتے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کہ تیری نصیحت میں حسن ہے، پیار ہے، ملاحت ہے، دل نشین ہے تیری باتیں، اور ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ کرے، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں، مگر اگر کوئی بدقسمت ان سے منہ موڑے اور ان کو قبول نہ کرے تو ہم تجھے زبردستی کی اجازت نہیں دیتے، تجھے ہم نے داروغہ نہیں بنایا، تو مذکر ہے۔ الا من تولی وکفر، پھر جو کوئی انکار کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو سزا دیں۔ یہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام مودودی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب پڑھا نہیں جاتا یہ خطر، لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعیے اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور علی کل معصرۃ و دم و مال یدعى فهو تحت قدمی یا تحت ہاتین کا اعلان کر کے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، ہر قسم کے امتیازات اور خون اور مال جس کی طرف بلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی کی طرف گویا کہ بلایا جاتا تھا، وہ آج میرے پاؤں کے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ اعلان کر کے جب آپ نے کچھ کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ اعلان کب فرمایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع سے۔ یہ آخری اعلان ہے آپ کا۔ کس طرح باتوں کو توڑا مروڑا گیا ہے۔ ایک عالم دین یہ ہو سکتا ہے بہرحال اس کو خبر نہ ہو کہ یہ اعلان کب کا ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح کس زمانے میں لے جا کے اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کا اعلان کر کے تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا، عزت و اقتدار کے تمام رسی بتوں کو توڑ دیا، ملک میں ایک منظم اور منضبط حکومت کر دی، اخلاقی قوانین کو بزور نافذ کر کے اس بدکاری و گناہگاری کی آزادی کو سلب کر لیا جس کی لذتیں ان کو مدہوش کیے ہوئے تھی، اور وہ پرامن فضا پیدا کر دی جو اخلاقی فضائل اور انسانی محاسن کے نشو و نما کے لیے ہمیشہ ضرور ہوا کرتی۔ اسی بات کو آسبرن کہتا ہے بیواؤں اور یتیموں کی دردناک چیخوں کے درمیان، اس کے بعد روتے روتے آخر چلانے والوں کو نیند آ جایا کرتی، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تسکین، امن۔ اب کوئی آواز نہیں آ رہی، تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی و شرارت کا رنگ چھوٹنے لگا، طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے، روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں، یعنی جسے قوت قدسیہ، سمجھانا، تذکیر، دعائیں، جو چیزیں پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی کلیۃ نعوذ باللہ من ذالک، فرماتے ہیں اس وقت تلوار چمکی ہے اور وہ سارے کام کر دکھائے، نعوذ باللہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ روحوں کی کثافتیں دور ہو گئی، صرف یہی نہیں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر حق کا نور صاف یہاں ہو گیا۔ کون سا پردہ؟ اس کے متعلق قرآن دین فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کی تصویر کھینچی گئی ہے سواء علیہم والوں کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پردے نہیں چاک ہوا کرتے جو ظلم اور صفاقی کے پردے ہوا کرتے، لیکن مولانا مودودی فرماتے ہیں نہیں، اللہ کو کیا پتا، میں جانتا۔ فرماتے ہیں تلوار نہیں جب تک استعمال ہوئی نہیں چاک ہوئی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک صحیح فرما رہا تھا، تلوار تو نہیں تھی، ہاں جب تلوار اٹھی ہے پھر یہ سارے پردے چاک ہو گئے۔ کہتے ہیں اور گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت بھی باقی نہیں رہی جو ظہور حق کے بعد انسان کو اس کے آگے جھکنے سے باز رکھتی ہے۔ عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی، سنیے، جو اسلام کو اس صورت سے قبول کیا کہ ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں کو پڑے ہوئے۔ تاریخ سے بھی نابلد، کلیۃ ناواقف، اس اعلان کی ایک ایک لفظ کو انڈونیشیا کا ہر مسلمان جھٹلا رہا ہے، اس اعلان کے ایک ایک لفظ کو چین کے وہ 4 صوبے جو تمام تر مسلمان ہو چکے ہیں وہ سب جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی اسلام کی تلوار نہ انڈونیشیا پہنچی، نہ ملایا پہنچی، نہ چین پہنچی۔ کروڑ مسلمان جو باقی سب دنیا کی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں آج بھی تعداد ہے، ان کا ایک ایک بچہ، ان کی ایک ایک عورت، ان کا ایک ایک مرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا جھٹلا رہا ہے اس اعلان اور اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قسم محمد کی تلوار نے نہیں، محمد کے حسن نے ہمیں فریفتہ بنایا تھا، اور محمد کے حسن اور قوت قدسیہ نے ہمارے دل جیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کیسے انقلاب برپا ہو؟ جہاد کون سا تھا جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم الشان غلبہ نصیب فرمایا؟ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عظیم دعاؤں ہی کے نتیجے میں رونما ہوا تھا۔ وہ عرب کی بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تو تھی جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کے مقابلے پر مولانا مودودی صاحب کی تحریر پڑھ کر دیکھیے، دونوں کے درمیان ایک فرق بین ہے، ایک بعد المشرقین ہے، ایک مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ ایک طرف روح حق اور روح اسلام بول رہی ہے، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر پر جلوہ افروز ہوئی اور آپ کے پاک کلام کی صورت میں آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ یہ وہ آواز ہے جس نے ہمیں غلبہ اسلام کی قوت کے سرچشمہ کی راہ دکھائی اور ہماری تشنہ روحوں کو سیراب کیا، جس نے اس ازلی اور ابدی صداقت سے ہمیں روح شناس کرایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلبہ اور قوت اور شوقت اور سقوت کا راز آپ کی قوت قدسیہ میں نہاد تھا، جو مقبول دعاؤں کی صورت میں ایک گھٹا بن کر اٹھی اور مخالفت کی ہر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جو صحرائے عرب میں بھڑکائی گئی تھی، اور ہر خشک و تر اور ہر بحر و بر کو سیراب کیا اور ایک ایسا آب حیات برسایا جس نے صحراؤں کو سبززاروں میں اور ویرانوں کو چمنستانوں میں تبدیل کر دیا اور مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا۔ ایک طرف یہ ہے روح حق کی آواز اور روح اسلام کی آواز، اور ایک طرف موجودیت کی روح بھی مولانا مودودی کے الفاظ میں بول رہی ہے اور ظلم و ستم کے عجیب گل کھلا رہی ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطالعہ کے بعد یہ ان کی عمر بھر کی عرق ریزی کا نچوڑ ہے جو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا یہ مزاج شناس نبوت کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ نہیں، مزاج شناس نبوت نہ کہو، یہ تو معاندین اسلام کے مزاج سے لہو رنگ آواز ہے، یہ تو وہی آواز ہے جو غیظ و غضب بن کر میجر آسبان کے خون میں آتش غضب بن کر دوڑا کرتی تھی۔ یہ تو وہی نجس آتش سیال ہے جس نے ہزارہا معاندین اسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آتش حسد میں بریاں رکھا۔ میرے وجود پر تو اس تحریر کو پڑھ کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تن بدن میں آگ سے لگ جاتی ہے۔ الفاظ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، بے درد بے رحم پتھر، یہ کلام نہیں، یہ تو نشتر ہیں، صفاق تیز دھار نشتر جو ہر عاشق رسول کے دل پر چلتے ہیں۔ یہ وہ نشتر ہیں جن کے زخم گہرے اور پردرد اور سخت اذیتناک ہیں۔ کیا یہ مزاج شناس نبوت کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو آسبان اور عماد الدین کی باتیں ہیں اور مسلمانوں کے دل سے خون کی ہولی کھیلنے والی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے اسے روح اسلام نہ کہو، اسے روح محدودیت کہو۔ تف ہے ان پر جو اس آواز کو روح اسلام کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عارفانہ تصور غلبہ اسلام اور جہاد کے متعلق، کہاں وہ تصور اور کہاں یہ بھیس بدلی ہوئی، لاکھ پردوں میں لپٹی ہوئی باتیں جو ان پردوں میں رہ کر بھی اپنے ذہن کو چھپا نہیں سکتے۔ ان کا نشتر ان پردوں کو چاک کر کے پھر بھی ہمارے دلوں پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر سب سے زیادہ بھیانک الزامات ہیں۔ کیسے ہم تسلیم کریں اس جہاد کے تصور کو؟ یہ تو مرنے کے لائق تصور ہے، یہ رد کیے جانے کے لائق تصور ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لحظہ کے لیے بھی اس تصور کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی صورت میں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
بس ان علماء کے حالات کو دیکھیں، عجیب دل پر ایک کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے. وقت وقت کی آوازیں بدلتے ہیں، اسلام کے نام اور روح سے غافل، ظالمانہ حملے کرنے والے خدا کے مقدس وجودوں پر، اور کوئی خوف نہیں کھاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. جہاں تک اس مضمون کے بقیہ حصہ کا تعلق ہے کہ جب عالم اسلام پر مصیبتوں کے وقت آئے تو کون تھا جو صف اول میں اسلام کی خاطر سینہ سپر ہو گیا اور اسلام کے دکھ اپنی چھاتیوں پر لیے؟ کیا وہ احمدی مسلمان تھے یا یہ علماء جو سادہ لو مسلمانوں کو ہمیشہ بیوقوف بناتے رہے اور آج بھی بنا رہے ہیں؟ اس حصے کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس پر روشنی ڈالوں گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.